ہمارے علاقے میں ایک لال اسکول تھا۔ اس اسکول کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ یہ اسکول نہ صرف آسیب زدہ ہے بلکہ جنات، بھوت، پریت، چڑیلوں اور بدروحوں کا مسکن ہے۔ میری چھوٹی بہن بھی اسی اسکول میں 8ویں جماعت میں زیر تعلیم تھی۔ وہ اکثر و بیشتر اس اسکول میں ہونے والی کسی نہ کسی ناقابل یقین اور خوفناک واقعے کو بیان کرتی نظر آتی تھی، جسے سن کر میرے گھر والے نہ صرف یقین کر لیتے تھے بلکہ خوف زدہ بھی ہو جایا کرتے تھے۔ میری امی میری بہن سے یہی کہتی تھی کہ تم یہ سال پورا کر لو، ہم تمہیں اس اسکول سے نکلوا دیں گے، اور میں بس چڑ کے رہ جاتا کیونکہ مجھے ان باتوں پر بالکل یقین نہیں تھا۔ ایک دن میری بہن فوزیہ اسکول سے آئی تو اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ خیریت تو ہے؟ امی اس کی یہ حالت دیکھ کر گھبرا گئی۔ میں جو دوپہر کا کھانا کھانے گھر آیا تھا، اپنی بہن کی روتی شکل دیکھ کر پریشان سا ہو گیا، اور پھر جو واقعہ اس کے اسکول میں پیش آیا تھا، اس نے وہ واقعہ امی کو اور مجھے بتایا۔ وہ کہہ رہی تھی، آج میں نے اپنی آنکھوں سے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا ہے۔ ہماری مس رضیہ پیریڈ ختم ہونے کے بعد مجھے اپنے پیچھے اردو کی کاپیاں لانے کا کہہ کر کونے میں بنے اسٹاف روم کی طرف چل دی۔ میں نے پوری کلاس کی لڑکیوں سے کاپیاں لے کر جمع کی اور مس رضیہ کو دینے اسٹاف روم کی طرف چل پڑی۔ مس رضیہ فری پیریڈ ہونے کی وجہ سے ذرا اپنا حلیہ درست کر رہی تھی اور میں میز پر جا کر کاپیاں رکھنے لگی۔ مس رضیہ نے اپنے لمبے بال کھولے اور کنگھی کرنے لگی۔ کنگھی کرتے ہوئے اچانک وہ زور سے چیخ پڑی۔ میں نے جو گھبرا کر ان کی طرف دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی اندیکھے وجود نے مس رضیہ کے بالوں کو پشت کی طرف سے مضبوطی سے پکڑ لیا ہے۔ ان کا سر پیچھے کی طرف اس حد تک جھک گیا تھا کہ وہ بری طرح سے چیخ رہی تھی، اور پیشانی کی طرف سے ان کے بال بری طرح سے کھنچ کر رہ گئے تھے۔ درد و تکلیف کی زیادتی سے ان کا چہرہ لہو رنگ ہو رہا تھا، اور اپنے دونوں ہاتھوں سے وہ اپنے بالوں کو پکڑے یوں مچل رہی تھی جیسے اندیکھے وجود کی گرفت سے نکلنا چاہ رہی ہوں۔ مس رضیہ کو اس قدر تکلیف میں دیکھ کر میں تیزی سے ان کی طرف بڑھی۔ ابھی میں نے ان کی طرف ایک قدم ہی بڑھایا تھا کہ ایسا لگا جیسے اسی اندیکھے وجود نے انہیں پوری طرح باہر کی جانب دھکیل دیا ہو۔ دھکا اس قدر شدید تھا کہ مس رضیہ چابی والے کھلونے کی طرح بغیر رکے دوڑتے ہوئی اسٹاف روم کے دروازے پر جا کر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ ان کی ناک سے خون بہنے لگا تھا اور ان کے بال بری طرح سڑ گئے تھے۔ اگر یہ سب میں نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا امی تو میں کبھی یقین نہ کرتی، لیکن اب مجھے یقین ہو چلا ہے کہ ہمارا اسکول آسیب زدہ ہے۔ یہ کہہ کر میری بہن فوزیہ رونے لگی۔ میں نے اٹھ کے اپنی بہن کو گلے سے لگایا اور دلاسا دیا اور تسلیاں دی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے اس بات کا یقین تھا کہ میری بہن فوزیہ جھوٹ نہیں بول رہی تھی، کیونکہ وہ بے تحاشا ڈری ہوئی تھی، لیکن نہ جانے کیوں آسیب والی بات مجھے کچھ ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ شام کو اپنے دوست شکیل اور سکندر سے جب میں ملا تو ان کے لبوں پر بھی یہی واقعہ تھا۔ گویا گزشتہ واقعات کی طرح یہ واقعہ بھی پورے علاقے میں گردش کر کے رہ گیا تھا، اور میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں اس اسکول میں ایک رات ضرور گزاروں گا۔ میں بھی تو دیکھوں کہ وہ کیا چیزیں ہیں جنہوں نے پورے اسکول میں خوف و ہراس پھیلا رکھا ہے۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا تھا کہ لال اسکول میں ایک رات گزارنے کا میرا فیصلہ سن کر شکیل اور سکندر حیران سے ہو کر رہ گئے تھے اور غیر یقینی نظروں سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ اوئے ہوش کر، کیوں این جوانی اور کنوارے پن میں وقت سے پہلے مرنا چاہتا ہے؟ سکندر نے مجھے ڈرا کر پاس رکھنا چاہا، جبکہ شکیل کہہ رہا تھا اگر مرا نہیں تو پاگل ضرور ہو جائے گا۔ میں نے کہا تم لوگ جانتے ہو میں بھوت، پریت، چڑیلوں اور بدروحوں پر یقین نہیں رکھتا، لیکن میں تنہا ان بہت سارے لوگوں کو قائل بھی نہیں کر سکتا۔ جب میں اس اسکول میں ایک رات گزار کر آؤں گا تو سب کو یقین ہو جائے گا کہ اسکول میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے اپنے گھر والوں سے اس بات کو پوشیدہ ہی رکھا کیونکہ انہیں لال اسکول کے آسیب زدہ ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہ تھا۔ رات کے 12 بجے جبکہ پورے علاقے پر سناٹے کا راج قائم ہو گیا تھا، میں خاموشی سے اٹھ کر باہر کی جانب چل دیا۔ ایک لالٹین، ایک تکیہ اور 2 چادریں بھی میں نے اٹھا لی اور دبے قدموں گھر سے باہر آ گیا۔
میں ایک پرانی فلم کا نغمہ گنگناتا ہوا لال اسکول کی جانب بڑھتا چلا جا رہا تھا، اور میرے ہاتھ میں جلتی لالٹین کی روشنی ارد گرد روشنی پھیلا رہی تھی۔ لال اسکول کی داخلی دروازے پر دباؤ سا ڈالا، چوں چاں کی بھیانک آواز کے ساتھ دروازہ کھل گیا اور میں اللہ کا نام لے کر اندر داخل ہو گیا۔ پوری عمارت پر موت کا سا سناٹا اور تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ ہواؤں سے ملنے والے درختوں کی شاخیں شائیں شائیں اور قدموں تلے آ کر دم توڑنے والے سوکھے پتوں کی چرر محسوس کیے بغیر میں عمارت کے اندرونی حصے کی جانب چل دیا۔ کئی بار مجھے یہ محسوس ہوا کہ کوئی میرے پیچھے آ رہا ہے، لیکن میں جانتا تھا یہ محض میرا وہم ہے، اس لیے میں نظر انداز کرتا ہوا عمارت کے اندرونی حصے میں داخل ہو گیا۔ وسیع برآمدہ میرے قدموں کی دھمک سے گونج اٹھا۔ ٹھک ٹھک میں قدم بہ قدم سیڑھیوں کی جانب بڑھنے لگا۔ سناٹا اس قدر گہرا تھا کہ میں اپنے دل کی دھڑکنیں بھی بآسانی شمار کر سکتا تھا۔ اس کے علاوہ ایک عجیب سی نامعلوم وحشت اور اداسی نے پوری عمارت کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ میں نے وقت ضائع کیے بغیر سیڑھیوں پر قدم رکھا۔ سالہ سال سے استعمال ہونے اور کوئی مرمت کا کام نہ ہونے کی وجہ سے سیڑھیوں کے درمیانی تختے ڈھیلے پڑ چکے تھے، کیلیں زنگ آلود ہو کر گر پڑی تھی۔ سیڑھیاں چڑھنے اور وسیع برآمدہ طے کرنے کے بعد میں بالآخر اسٹاف روم کے دروازے تک پہنچ ہی گیا۔ دروازے کے قریب رک کر میں نے 2-4 قدم کے فاصلے پر بنے واش روم کی طرف سرسری نظر ڈالی اور اگلے ہی لمحے اسٹاف روم کا دروازہ کھولے اندر داخل ہو گیا۔ اسٹاف روم میں ایک بڑی میز اور 6 کرسیاں رکھی تھی۔ داخلی و خارجی ایک ہی دروازہ تھا اور ایک کھڑکی تھی جو باہر میدان کی طرف کھلتی تھی، لیکن اس وقت بند تھی۔ میں نے تمام خوفناک واقعات اس اسٹاف روم اور بند واش روم سے متعلق سنے تھے، اس لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ میں رات اسٹاف روم میں ہی گزاروں گا۔ میں نے اسٹاف روم سے باہر آ کر واش روم کے بند دروازے پر نظریں جما دی۔ میرے دماغ میں واش روم سے متعلق سنے گئے تمام واقعات گونجنے لگے۔ فوزیہ کے مطابق 2-3 لڑکیوں نے یہ بتایا تھا کہ جب وہ واش روم میں گئی تو ان کی سروں پر واش روم کی چھت سے تازہ اور گاڑھے خون کے کئی قطرے آ کر ٹپکے تھے۔ کئی لڑکیوں نے واش روم کے اندر لمبے لمبے بالوں والی ایک بھیانک صورت کالی سیاہ عورت کو دیکھا تھا۔ کسی نے واش روم کے ایک کونے میں صاف و شفاف کپڑے میں لیٹے ایک چھوٹے سے وجود کو ہنستے اور ہاتھ پاؤں چلاتے ہوئے دیکھا تھا۔ غرض یہ کہ ناقابل یقین واقعات کا ایک سلسلہ تھا جو اسکول میں خوف و ہراس پھیلانے کا سبب بنا ہوا تھا۔ اسی خوف و ہراس کو کم کرنے کے لیے واش روم کو ایک موٹا سا تالا لگا کر بند کر دیا گیا تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ واش روم کے بند ہوتے ہی خوفناک واقعات کا یہ سلسلہ بھی بند ہو جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ واقعات میں مزید شدت پیدا ہو گئی تھی، جن میں ایک واقعہ مس رضیہ کو بالوں سے پکڑ کر دھکیلنے والا بھی تھا۔ اچانک سے لکڑی کی سیڑھیوں سے بلند ہوئی آواز نے میری توجہ ہٹا لی۔ میں نے اپنی جگہ کھڑے گردن گھما کر برآمدے کے سرے کی طرف دیکھنا چاہا، لیکن سوائے گھوپ اندھیرے کے مجھے کچھ دکھائی نہ دیا۔ قدموں کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی میری طرف ہی بڑا چلا آ رہا ہو، لیکن تاریکی کے باعث میری نظریں کسی بھی وجود کو دیکھنے سے قاصر تھی۔ لمحہ بہ لمحہ قریب آتی قدموں کی چاپ سن کر میں بجلی کی سی تیزی سے اسٹاف روم کی جانب لپکا اور جھپٹا مار کر لالٹین اٹھائے اسی تیزی سے دوبارہ باہر آیا۔ کون ہے؟ کون ہے؟ میری آواز برآمدے میں گونجتی ہوئی واپس سے ختم ہو گئی۔ کوئی جوابی آواز نہ ابھری اور نہ ہی کوئی دکھائی دیا۔ برآمدے کی ہولناک خاموشی اور لالٹین کی سرد روشنی کے علاوہ اگر کوئی آواز تھی تو وہ میرے اپنے سانسوں کی آواز تھی۔ میں نے بے خوفی سے سر جھکایا اور دوبارہ اسٹاف روم کی طرف جانے کے لیے قدم اٹھایا ہی تھا کہ دھپ دھپ بھاگتے قدموں کی آواز ایک بار پھر سے سنائی دی، لیکن اس بار آواز قریب آنے کے بجائے دور جاتی محسوس ہوئی۔ یعنی وہ جو کوئی بھی تھا مجھے ہوشیار پا کر بھاگ کھڑا ہوا تھا۔ جانے کیوں مجھے یقین سا تھا کہ یہ شرارت سکندر یا شکیل کی ہو سکتی تھی۔
وہ مجھے ڈرا کر یہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دینے کے لیے شاید یہ حرکتیں کر رہے ہوں۔ اسٹاف روم میں آ کر میں نے لالٹین دوبارہ میز پر رکھی اور کرسی کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ جو ہی اپنا بستر یعنی ایک تکیہ اور 2 چادریں اٹھانا چاہی، میرا ہاتھ اپنی جگہ رک سا گیا اور آنکھوں میں حیرت سے مٹائی، کیونکہ بستر کرسی پر نہ تھا۔ کرسی بالکل خالی تھی، جبکہ میں نے بستر کرسی پر ہی رکھا تھا۔ ابھی میں یاد کرنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ میں نے کوئی نرم سی چیز اپنے پیروں کے نیچے رکھی محسوس کی۔ میں نے جھک کر دیکھا تو وہ میرا تکیہ تھا۔ چادریں اسٹاف روم سے باہر دروازے پر پڑی ہوئی تھی۔ یقیناً یہ چادریں میرے پاؤں سے لپٹ کر یہاں تک پہنچی تھی۔ میں نے دروازے سے جا کر چادریں اٹھائی اور اسٹاف روم کے کونے میں پڑے ایک کپڑے کے ٹکڑے کو اٹھا کر اس کی مٹی صاف کرنے لگا تاکہ سونے کی تیاری کر سکوں۔ ابھی میں میز صاف کر کے فارغ ہی ہوا تھا کہ سناٹے کا سینہ چیرتی ہوئی ایک بے حد خوفناک اور ناقابل برداشت آواز پوری عمارت میں گونج کر رہ گئی۔ یہ آواز ڈیسک سرکانے کی آواز تھی، جو اچانک بلند ہو کر میرے دل کی دھڑکنوں کو بھی اتھل پتھل کر گئی تھی۔ چند لمحوں تک میں اس آواز کے رکنے کا انتظار کرتا رہا، لیکن جب ڈیسک بدستور سرکائے جاتے رہے تو میں نے غصے سے لالٹین اٹھائی اور برآمدے میں چلا آیا۔ یوں لگ رہا تھا آواز پہلے نمبر پر بنے کمرے سے آ رہی ہو۔ میں نے قدم تیز تیز اٹھائے اور پہلے کمرے میں داخل ہو گیا۔ لالٹین کو سر تک بلند کر کے میں نے اس کی محدود روشنی میں پورے کمرے کا جائزہ لیا، لیکن کسی کو نہ پا کر میرے لبوں سے طویل سانس آزاد ہو کر رہ گئی۔ ڈیسک بھی بدستور ترتیب سے رکھے ہوئے تھے اور ایک دم آواز آنی بھی بند ہو گئی تھی۔ تمام کلاسز کا بغور جائزہ لینے کے بعد میں غصے میں دوبارہ اسٹاف روم میں آ گیا اور ہر قسم کے خیالات کو ذہن سے جھٹک کر میں نے لمبی سی میز پر اپنا بستر لگا دیا اور میز پر چڑھ بیٹھا۔ ابھی میں بستر پر لیٹنے ہی لگا تھا کہ ایک بار پھر سناٹے میں شگاف پڑنے شروع ہو گئے۔ دھن دھنا دھن ڈیسک بجنے لگے۔ میں چپ چاپ بیٹھا یہ سنتا رہا، یہ سوچ کر کہ سکندر اور شکیل کے لگائے ہوئے شریر لڑکے کب تک ادھم مچاتے رہیں گے۔ اگر میں لالٹین لے کر باہر نکلا بھی تو وہ روشنی دیکھ کر ادھر ادھر کہیں چھپ جائیں گے۔ بالآخر خود ہی تھک ہار کر اپنی ناکامی پر شرمندہ ہو کر واپس چلے جائیں گے۔ یہی سوچ کر میں ان کی شرارتوں پر لا حول ولا قوت پڑتا ہوا کروٹ لے کر آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ میں نے اپنی کلائی میں بندھی گھڑی پر جب ٹائم دیکھا تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ میری کوشش بے سود ثابت ہونے لگی تھی کہ ڈیسک بجنے کی آواز ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اس طرح بھلا میں کیسے سو پاتا؟ میرا تو گویا ذہن پھٹنے لگا تھا، کانوں میں شگاف سے پڑنے لگے تھے، پورا اسکول جھن جھنے کی طرح بجنے لگا تھا۔ اوف خدایا! میں کرپناک آواز نکالتے ہوئے اٹھ بیٹھا اور اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس دی، لیکن میری یہ کوشش بھی بے سود ثابت ہوئی۔ دھماکے تھے کہ بڑھتے ہی جا رہے تھے، جسے تمام کلاسوں کے ڈیسک بجائے جا رہے ہوں۔ میری آنکھیں اب بوجھل بوجھل سی ہو رہی تھی اور ذہن پر ہلکی سی غنودگی بھی طاری ہونے لگی تھی۔ اور پھر اچانک سے ڈیسک بجنے کی آواز بند ہوئی اور میں نے سکون کا سانس لیا۔ ابھی سکون کا سانس لیا ہی تھا کہ اچانک کسی نے میری میز کو زور سے ہلایا۔ میں اچانک سے ڈر کر اٹھ بیٹھا۔ کون ہے؟ کون ہے کمرے میں؟ میں اکھڑی اکھڑی سانسوں کے درمیان بولا۔ میں بھی بولا ہی تھا کہ ٹیبل کو پھر ایک زبردست جھٹکا لگا۔ یوں لگا جیسے کسی انجانی قوت نے ٹیبل کو ٹھوکر رسید کر دی ہو۔ میں عالم خوف میں چلاتے ہوئے الٹ کر ایک دھماکے سے فرش پر گر پڑا۔ یوں لگا جیسے میرا دل سینے کی ہڈیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ میرے جسم پر کپ کپی کا یہ عالم تھا کہ اٹھنے کی کوشش میں بار بار گر پڑتا کہ اچانک اسٹاف روم میں دیوار کے ساتھ ٹکی ہوئی چند کرسیاں خود بخود ہوا میں اڑنے لگی۔ یہ انوکھا منظر دیکھتے ہی میں ساری بہادری بھول گیا اور میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگا، اور پھر سے ساری کرسیاں واپس نیچے زمین پر گری۔ آواز ایسی تھی کہ جسے کانوں کے پردے پھاڑ دے گی، اور پھر وہی ویرانی، وہی وحشت پورے اسٹاف روم پر حاوی ہو گئی۔ میں بہت بری طرح سے ڈر گیا تھا، میرا جسم کپ کپا رہا تھا اور میں اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک سے اسٹاف روم میں ایک خوفناک آواز بلند ہوئی۔
میں نے جیسے ہی سامنے دیکھا وہ خونی آنکھوں والا بھورا بلا تھا تو ٹیبل سے تھوڑا دور ایک کرسی پر بیٹھا مجھے خون اگلتی آنکھوں سے تکے جا رہا تھا۔ یک بار میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا اور اب مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں یہیں پر بے ہوش ہو جاؤں گا۔ یہی وہ سوچ تھی جس نے مجھے بہت زیادہ خوف زدہ کر دیا تھا، اور پھر ایک خوفناک آواز نکالتے ساتھ اس نے مجھ پر جمپ لگا دی اور ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر میں ایک دم سے اٹھ کھڑا ہوا اور اسٹاف روم سے باہر کی جانب میں نے دوڑ لگا دی۔ میں اندھا دھن اسٹاف روم سے باہر سیڑھیوں کی جانب بھاگا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ خوفناک بلا میرے پیچھے ہے۔ میں جیسے سیڑھیوں سے نیچے اترا، سامنے والا منظر دیکھ کر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، کیونکہ سامنے ہی میرے دونوں دوست سکندر اور شکیل کھڑے تھے۔ وہ کب سے باہر کھڑے میرا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ جب میں اسکول کی جانب آیا تھا تو سکندر اور شکیل نے مجھے اسکول کی جانب آتے دیکھ لیا تھا، اور وہ کافی دیر سے باہر گلی میں کھڑے میرا انتظار کر رہے تھے۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ کافی دیر سے میں باہر نہیں گیا تو وہ پریشان ہو کر اپنا دل بڑا کر کے اسکول کے اندر آ گئے تھے۔ مجھے اندھا دھند بھاگتا دیکھ کر وہ پریشانی سے مجھے تکنے لگے تو انہوں نے مجھے پکڑا اور جلدی سے اسکول کے گیٹ سے باہر لے گئے۔ اسکول سے باہر نکلتے ہی میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میری جان بچ گئی تھی، اور میں اب اس بات کو تسلیم کر چکا تھا کہ وہ اسکول واقعی میں آسیب زدہ ہے۔